اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المقربین المنتجبین المطہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ آپ کو کہ عدل ایڈجسٹ ہوتا ہے کس میں؟ صفات خدا میں سے، ٹھیک ہے؟ اس کی اپنی بحث ہے کہ وہ الگ سے پارلل کیوں قرار پائی توحید کے مقابلے میں، ورنہ عدل کوئی الگ سے ایک پارلل ایک ٹاپک نہیں ہے جس پر بحث کی جائے۔ قربت اللہ کے بعد انہی صفاتوں کو لے لینا، وہ بدن تو نہیں لے گا کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، خدا کی صفات فزیکل نہیں ہے، خدا کی ایک کریشن فزیکل نہیں ہے، یہ کون لے گا؟ جو میٹا فزیکل ہے، وہ کون ہے؟ ہماری روح۔ نبی کو کیسے پہچانے؟ ٹھیک ہے، اب ہم کتابوں کے ذریعے پہچانیں، لیکن جو اس وقت تھے وہ کس طرح پہچانتے؟ ان کو سامنے آبزرویشن کے ذریعے پہچانا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں کیوں آئے؟ ہم کیا چاہتے ہیں صبح سے شام تک؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ ہمیں کمپلیشن چاہیے، پرفیکشن چاہیے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وأيضا قال لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات۔ ہمارے سلسلہ وار آرائز تھے نبوت کے موضوع پر۔ ابھی تک ہم نے پہلے بحث کی توحید پر، جو عقائد اسلامک آئیڈیالوجی میں کیا ہے؟ توحید ہے، نبوت، امامت، قیامت۔ آپ کہو کہ عدل ایڈجسٹ ہوتا ہے کس میں؟ صفات خدا میں سے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک اپنی بحث ہے کہ وہ الگ سے پارلل کیوں قرار پائی توحید کے مقابلے میں، ورنہ عدل کوئی الگ سے ایک پارلل ایک ٹاپک نہیں ہے جس پر بحث کی جائے۔ یعنی آپ عادل ہے اگر آپ پہ بحث کی جائے اور آپ کی عدالت وہ آپ کے مقابلے میں تو نہیں آئے گی، آپ جسٹس ہے، آپ عادل ہے، تو آپ کے مقابلے ایک اور شخص تو نہیں ہے نا، وہ خود آپ کے اندر ہی ہے۔ بس ہم نے توحید یعنی خدا کی بات کی، ٹھیک ہے؟ عدالت بھی وہ عادل بھی ہے، وہ رحیم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ احد ہے، وہ عادل بھی ہے، تو انہی میں اس کی بحث آ جائے گی۔ پھر ہم نے کیوں اس کو الگ کیا بحث؟ اس لیے امپورٹنس تھی اس کی۔ وہ بعضوں کے جو ڈسکشنز تھے، جو سکول آف تھاٹ تھے، اس کا نیچے نکلتا تھا خدا عادل نہیں ہے۔ کون سا عادل؟ جو ہماری عقل کہتی ہے۔ وہ کہتے تھے عادل یعنی خدا کی اپنی مرضی، عقل و شریعت و قوانین کے مطابق عاقل نہیں ہے، یعنی عادل نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اگر خداوند کسی مومن کو اطاعت گزار کو، متقی بندے کو کہاں بھیجنا چاہیے اپنے وعدے کے مطابق؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جنت میں۔ یہ کہتے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ آپ کس کی بلبوتے پر کہتے ہیں کہ جنت میں جانا چاہیے اطاعت گزار مومنین متقی بندے کو؟ کس بنیاد پر؟ عقل کہتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے نہیں، عقل آپ کی بن گئی حاکم اور خدا کو سننا ہے اس کا۔ خدا مجبور ہو گیا اور حاکم کون ہو گیا؟ ہماری عقل۔ اب بڑا کون ہو گیا؟ عقل۔ خدا مجبور نہیں ہو سکتا، تمہاری عقل خدا پر حکم نہیں لگا سکتی، ہے نا؟ خدا پر کوئی حکم لگا سکتا ہے؟ یہی ان کی دلیل ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں، خدا نے ہی عقل بنائی ہے، اس کے قانون بھی اسی نے بنائے ہیں اور وہی ایگزیکیوٹ کرنے ہیں یہاں، اسی کے مطابق اس نے رکھے ہیں قانون۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا اپنے ہی قانون پہ چل رہا ہے۔ عقل ہماری خدا کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ ہماری عقل خدا نے بنائی، قانون بھی اسی نے، وہ اسی طرح چلے گا۔ گاڑی کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی۔ اب وہ اسی پر چلنا ہے۔ کس پر چلنا ہے؟ جس طرح اس نے انجینئرنگ قوانین بنائے، یا قوانین ہم پہ چل رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس طرح سے کیا ہو جاتا؟ سار درہم برہم ہو جاتا، صحیح ہے؟ اور عدالت خدا کیا ہو جاتی؟
माना ही नहीं रहता उसका, यानी खुदा की मर्जी होती। काफिर को क्या करते, जिसने कोई काम नहीं किया उसको जन्नत भेजते। छोटा बच्चा, अब मुझे बता, दूध पीता बच्चा, काफिर हो मुसलमान हो, उसको कहाँ जाना है? जन्नत जहन्नम, अगर मर गया। किसने कहा? किसने कहा? अकल ने कहा ना, फितरत ने कहा ना। तो खुदा को सुननी हमारी या अपनी करनी उसने? फिर बहसें हुई। तो इस वजह से हम कहते नहीं, शिया है, मुअतज़िला है, सुन्नियों का एक ग्रुप है, वो कहते नहीं, अकल खुदा ने बनाई, उसी के मुताबिक चलना, शरीयत भी उसी के मुताबिक है, हमारी अकल और शरीयत में कोई क्लैश नहीं है, बस हमने वही सुना। इस वजह से हमने अदालत को क्या किया, पैरेलल करा दिया, तौहीद के मुकाबले में डाल दिया, वाहिला उसके मुकाबले में नहीं है। बहस ज़रा ज़िमनन बहस छिड़ गई। तो तौहीद के बाद क्या है? नबूवत है। यह हिस्टोरिकल एक ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से अदालत को क्या किया, हमने अलग से बहस की। नबूवत को मैंने क्या अर्ज़ किया कि नबूवत जनाब पिछले 1-2 सारे लेक्चर हो गए हमारे, तो उसमें हमने नबूवत की ज़रूरत और इम्कान उस पर बहस की। आया क्या ज़रूरत है, नबी को क्यों खुदा भेजे, खुदा ने अंबिया 1,24,000 क्यों भेजे, उनकी ज़रूरत हाँ क्या थी, तो उस पर बहस हमने की, बाज़ाब्ता मुफस्सल बहस की। आया मुमकिन भी है, वो उस पर भी बहस की हमने। आज हम एक और, अगर आप इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे ये सारी बहसें, तो आप वहाँ सुन लीजिएगा, ठीक है, जिसने नहीं सुना। अब आज की बहस हमारी है कि हम चलिए, अब नबी तो ज़रूरत है। हमने कहा था कि इंसान के पास 5 सेंसेशंस है ना, और उसके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज, अकल है, और 5 सेंस। इससे हर चीज़ साबित नहीं होती, इसकी बहस मैंने की। तो बस इसको चाहे खुद से आप क़यामत के बारे में क्या कहोगे, आप नकीर मुनकर अकल से पूछ सकते हो, 5 सेंसेस से पूछो, वो तो कब्र में कुछ नहीं देखता। इसलिए जो अंबियाओं के मुकाबले में कौन थे अलैहिस्सलाम, कौन वो ये लोग, वो कहते थे ना, मा युहिल इदाम वहिय रमीम, ये तो बिखरी हुई हड्डियां हैं मोहित की, उनको कौन दोबारा जिंदा करेगा, इन्हें ये पॉसिबल नहीं है। तो इंसान मरने के बाद जिंदा कैसे होगा, सवाल जवाब, जन्नत जहन्नम वगैरह, ये सारी उनके लिए मसाइल थे। तो इस वजह से आप मानवीयत आप बताएं, हम यहाँ किस लिए आए, नमाज को उठक बैठक लगाने के लिए? हम रोज़ा फकत भूखा रहने के लिए रोज़ा है? हज किस लिए? सैर सपाटे के लिए? अमर व नही मुनकर लड़ाई झगड़ा के लिए? बस सलाम। ये काम किसके लिए, ये काम करते किस लिए करते? इनका कोई हदफ है, इनका हदफ है। कौन सा हदफ है? आप जब नमाज पढ़ते हो क्या कहते हो? 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अस्सलातु या रजुल मोमिन, हाँ, अस्सलातु कुर्बान कुल्ल तकीन व नकीन, खुदा के नज़दीक पहुँचाना। खुदा के नज़दीक कहाँ है? ये आलम फिजिकल वर्ल्ड है, ये हमें मालूम है। इसके अलावा क्या है? हमारा एतिकाद, बल्कि अंबियाओं ने हमें बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सेस है, वो फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है, और वहाँ हमने पहुँचना है। जब हमने देखते कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, उन्होंने डिमांड की खुदा से, पहले लोगों को सिखाया कि ये शम्स है, ये सूरज है, ये खुदा है, हाँ, या उससे पहले कहा कि ये चांद है, मेरा खुदा है। तो फिर कहा नहीं, ये डूब गया, अब अफल फलम्मा अफला, कहा ये गुरूब हो गया, डूब गया, ये बस खुदा नहीं हो सकता। इसके बाद कहा सूरज, कहा ये भी गुरूब हो गया, ये भी खुदा नहीं है। उसके बाद हज़रत का रब अरिना अश्या कमा हिया, ये जहान तो हो गया, साबित हो गया किसका है, ये खुद जहान, यहाँ जो यूनिवर्स है ये खुदा नहीं, इसका क्रिएटर है, साबित करे कुरान में। तो उसके बाद हज़रत ने क्या कहा, खुदावंद मुझे हकीकत आलम दिखा दे। तो ये तो मालूम है, ये सब कुछ है, आपको मालूम है यहाँ नहीं, इसकी रियल कॉपी। हमारे आइडियोलॉजी में ये जहान रिफ्लेक्शन है किसकी, एक रियल वर्ल्ड की, वो फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल है। इन मिन शै इल्ला इंदना खज़ाइन व मा नुनज़िलु इल्ला बिक़दरिन मालूम। हर चीज़ जो यहाँ आपकी दुनिया में है वो
ان میں سے اس کے خزانے ہیں، اس کے سورسز ہیں ہمارے پاس، اور ہم اس کو کیا ڈسینڈ کراتے ہیں، نیچے اتارتے رہتے ہیں کتنا جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر لحظے خداوند ڈسینڈ کراتا رہتا کیا جو چیز ضرورت ہے ہمیں. جیسے پلیٹو کی بھی یہی تھیوری تھی. تو لیکن اینن وہی نہیں ہے ہمارا. پلیٹو تو ابھی بحث ہے، وہ فلاسفی میں ہے، ٹھیک، لیکن ملتی ہے. تو اس عالم تک پہنچنا ہے ہمیں. اس عالم میں کیا ہے؟ ملکوت ہے، اعلیٰ ہو، متوسط ہو، اسفل ہے، جبروت ہے، پھر اس کے بعد جبروت اعلیٰ، متوسط اور اسفل وغیرہ. اس کے بعد صفات آپ کے مقامی اسماء و صفات الہی وغیرہ، وہاں تک پہنچنا ہے. اس لیے ہم بنائے گئے. وہی ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ صفات خدا نزدیک ہو جانا خدا کے قربت اللہ کے معنی کے، انہی صفاتوں کو لے لینا. وہ بدن تو نہیں لے گا کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہے. خدا کی صفات فزیکل نہیں ہے، خدا کی یہ کریشن فزیکل نہیں ہے. یہ کون لے گا؟ جو میٹا فزیکل ہے. وہ کون ہے؟ ہماری روح. پر ہم نماز میں کیسے جاتے ہیں اوپر؟ الصلاۃ معراج المومن، خدا کے قریب کیسے جاتے ہیں؟ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر، کس طرح؟ کلومیٹر ہے ہی نہیں. دل سے ہے، روح سے ہے، ایمان سے ہے، علم سے ہے، اعتقاد سے ہے، اخلاص سے ہے، توجہ بحق. تو یہ ان عالموں کو کون سکھائے؟ یا رسول اللہ کیف نصلی. حضرت نے صلوات اللہ نماز لائی، کہا نماز پڑھو. تو کہا کیسی نماز پڑھے؟ میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میرا کلو جو ذہن میں یہ نہیں کہ نماز، حضرت تو پڑھی نماز، کیف نصلی یعنی اس کے تقاضے. حضرت امیر المومنین سے پوچھتے تھے آپ کو نماز میں حالت کیوں ہوتی ہے؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ شیورنگ کیوں ہو رہی ہے؟ رنگ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ بیعت امام سجاد علیہ السلام کے وضو کا پانی دیکھ کر حالت خراب ہو جاتی ہے. ابھی تو وہ نماز میں نہیں آئے. آپ کو معلوم کہ پائے مبارک امیر المومنین سے علیہ السلام تیر کا نکالنا ہے نا، کہا ابھی نماز پڑھنے دو پھر نکالتے. تو یہ ہمارے پاس یہ ایکسپیرینسز نہیں ہے. ارائیت اللہ، اے علی علیہ السلام، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت فرمایا افاعبد الذی ما لا ارى، میں اس کی عبادت کروں جس کو میں نہ دیکھوں. لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، پھر وضاحت کی. یہ آنکھیں سمجھیں گے، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی اس کو، بل رأت القلوب، روح دیکھتی ہے، بحقائق ایمان کے ذریعے سے. ایمان کو علم چاہیے. ایمان کو کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. ایمان کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. اور اس میں پھر عمل چاہیے، اخلاص چاہیے، توجہ چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ایکسرسائز چاہیے، پھر جا کے اس ہدف تک پہنچے. یہ کون سکھائے گا؟ آپ کو آسان نہیں لگتا نا؟ اگر آسان ہو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ حالات وہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کون گائیڈ کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے واقعہ بتایا مالک ابن حارث کا، اس کا 17 سال کا تھا. حضرت کے لیے ٹریننگ عموماً جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ آتے تھے، مدینے کے لوگ تقریباً سارے آتے تھے. مکتوم نے کہا، وہ اندھا تھا، یا رسول میں کیسے آؤں؟ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. حضرت نے کہا دھاگا باندھ لو اپنے گھر سے مسجد تک، اور دھاگے کو پکڑ کے پہنچو. حالانکہ جماعت پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو کہا کہ نہیں، آپ کو معاف نہیں ہے. وجہ یتلو علیہم آیات یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک تو آیات خدا، پورا عالم آیات خدا ہے، اس کی بیان. اور یزکی، پاک کرنا. گمنڈ ہے نکالنا ہے، تکبر ہے نکالنا ہے، جھوٹ ہے نکالنا ہے، حسد ہے نکالنا ہے، بغض ہے نکالنا ہے، اور ظلم ہے اور عجب ہے. یہ ساری امپیورٹیز نکالنی، اس کی جگہ جسٹس ڈالنا ہے، محبت ڈالنی ہے، تواضع ڈالنا ہے، انکساری ڈالنی ہے، عدالت ڈالنی وغیرہ 1000 چیزیں ہیں. یہ کون آپ کو آسان کام ہے؟ نہیں. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر کے سامنے ہونا چاہیے، فزیکلی ہونا چاہیے، اور علم دے، اس کا سنے، اس کو سنائے، گائیڈ کرے. نبی کا کام ہے. یتلو علیہم آیات یزکی. اور فقط آپ کو معلوم یہ تو تذکیہ، اور تم میں کیا کیا خامیاں ہیں، تم میں کیا کیا مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، اور پازیٹو پوائنٹ کو کیسے اور اوپر کرو گے. جیسے مالک بن حارث کو کہا تو اس نے بتایا آپ کی حالت کیا، کہا کہ اصبحت علی الیقین،
میں یقین کی حالت میں ابھی ہوں اس صبح کے وقت. تو اس نے کہا ما ہی علامت یقین, تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ کہ میں ملکوت کو دیکھتا ہوں, میں اسماء و صفات خدا کے عرش الہی کو دیکھتا ہوں, میں جنت جہنم کو دیکھتا ہوں, جہنمی اور جنتیوں کو دیکھتا ہوں. یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. اور اس کا 17 سال کا کہا کہ احفظ علی حالک. ایک تو رپورٹ دی, اس کو کس نے پہنچایا؟ اگر خود بخود تو سارے ہوتے نہیں. یتلو علیہم آیاتی یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ, سکھایا تھا علم. یتلو علیہم کو علم ہو گیا, یزکیہم ہو گیا اخلاق عرفان, سکھایا. قرآن گواہ ہے. اور اس کے علاوہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب خدا کو تعلیم دینا اور حکمت کو. آپ کو معلوم حکمت کے بغیر انسان عرفان تک پہنچ نہیں سکتا. حکمت یعنی ہر ریالٹی کو جاننا, جتنا جانتے ہیں آپ یا جتنا جان سکتے ہیں, اس ریالٹی کو دیکھنے کے ساتھ اٹیچڈ کتنے سیٹ اپ لاز ہے. آپ کو بک معلوم, یہ بک ایک ریالٹی ہے, تو بس کافی ہے؟ نہیں. یہ بک کس لیے, کون کس نے بنایا, کہاں ملتی ہے, کس ٹاپک پہ ہے, اندر کنٹینٹ کیا ہے, کس طرح ہونا چاہیے, صحیح, اس کے لحاظ کیا ہے, پڑھنے کے وغیرہ, یہ سارے اس کو حکمت کہیں گے. ہم کہاں آئے, ہم کہاں سے آئے, ہم کہاں ہیں, کون ہے, کیا ہے, کس لیے ہے, کہاں جانا ہے. ٹھیک, ان تمام فلاسفی یہ حکمت ہے. ہر چیز کیا کرنا, کیا نہیں کرنا, کیسے کرنا, کتنی دیر تک کرنا, کن شرائط کے ساتھ کیا نہیں کرنا, ہزار یہ مسائل ہمیں کون گائیڈ کرتا ہے؟ سلام. یہ خدا معصومین, خدا معصومین انبیاء کے تھرو کراتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت, حکمت سکھاتا خدا تبارک تعالیٰ. تو اس حکمت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. نبی کے پاس ہو, نبی کا رول بہت رہا. آپ ابھی یہ ٹائم گیپ ہوا ہے نا, ساری چیزیں ریکارڈ نہیں ہوئی. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ وضو کرتے ہو, ہر روز کرتے تھے رسول اللہ وضو یا نہیں صلوات اللہ علیہ؟ کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو کتنی مرتبہ کرتے تھے. اب اس میں گڑبڑ ہونی چاہیے. گڑبڑ ہے, ہر کوئی اپنی طریقے سے وضو کر رہا ہے. نماز ہے, حضرت نے سکھائی نا نماز, خود پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے صبح شام. تو نماز میں گڑبڑ ہونی چاہیے. کوئی رفع یدین کر رہا, کوئی نہیں کر رہا, کوئی جماعت کوئی جماعت نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی اکٹھے پڑھ رہا ہے, ہاں ظہرین پڑھ رہا, کوئی ظہرین نہیں پڑھتا. مسلمان تو رپورٹ کس نے کیا؟ جو اصحاب تھے. اصحاب نے بہت سارے جو حضرت کو, یہی جو میں نے کہا کیف نصلی والے کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے دیکھ رہے اسی طرح پڑھو. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنا. وہ رپورٹ نہیں ہوا, ریکارڈ نہیں ہوا, وہ گیپس آ گئے. تو ہمیں پاس نبیوں نے اتنا کچھ سکھایا کہ سب کچھ ہم تک نہیں پہنچا. ٹھیک, اب ہمیں کیا چاہیے؟ حکمت چاہیے, ہمیں عقل چاہیے, علم چاہیے. یہ انبیاء کا پورا گائیڈنس ہم تک پہنچ. اب یہ ان دنوں انہوں نے دیکھ لیا, کنہوں نے؟ لوگوں نے نبی کو دیکھ لیا, ہم نے تو نہیں دیکھا. کیسے فرمایا کہ نبی, مجھے ان لوگوں پر افتخار ہے جو آخر زمان میں ہوں گے, جو مجھے سیاہی اور سفیدی کے عنوان سے کو پڑھ کر اس کو واچ کر کے دیکھ کے مجھے ایمان لائیں گے, یعنی بکس کے ذریعے ایمان لائیں گے. تو ابھی بھی ہمیں مشکل نہیں ہے. ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم اب کیسے پہچانیں, نبی کو کیسے پہچانیں. ٹھیک ہے, اب ہم کتابوں کے ذریعے پہچانیں گے نا, لیکن جو اس وقت تھے وہ کس طرح پہچانتے؟ ان کو سامنے آبزرویشن کے ذریعے پہچاننا تھا. تو نبی کو کیسے پہچانیں؟ خوب آپ کو معلوم, یہ بات میں نے کہی, نبی آیا کیوں, اس کو میں نے وضاحت دی کہ سعادت انسان کے لیے. ہر کوئی چیز اپنے عقل اور 5 سینسز سے نہیں جانتا. جیسے ونوری ابراہیم کہا رب ارنی الاشیاء کما, خدا مجھے ان جہانوں کو دکھا دے جس طرح وہ ہے. تو کہا کہ پھر کہا ونوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ ملکوت السماوات, زمین آسمان کی ریئل کاپی, جو ریئل سورس ہے وہ دکھا دیا. اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے ڈیمانڈ کیا علیہ السلام, کیا فرمایا؟ پوچھا رب العالمین سے کہ خدا بندہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اب مجھے صفات, مقام صفات دیکھے, یہ مردوں کو زندہ کرنا کیسے ایکسرسائز کرتا ہے, مینیج کیسے کرتے تم, ایگزیکیوٹ کیسے, یہ دکھاؤ. یہ اونچا درجہ ہے. سلام علیکم. تو
اس درجے کو بھی خداوند نے دکھا دیا. کہا اولم تؤمن, مگر تمہیں ایمان نہیں, میں نے تمہیں دکھا دیا کیا, ملکوت سماوات دکھا دیا میں نے, کافی نہیں ہے. کہا ہاں مجھے ایمان ہے. لیطمئن قلبی, میں دل کو, اپنی روح کو, شخصیت کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. کس چیز کا؟ جو اس سے آگے ہے. ملکوت میں جا کے دیکھا, ملکوت سے بھی اوپر. اب میں خدا بندہ مجھے مثلا ٹیچر کو کہ میں میٹرک تک پہنچ جاؤں, اوکے پڑھایا, میٹرک پہنچ گئی. میٹرک سے آپ کو پتہ چل میٹرک سے بھی آگے ہے. تو وہ کس نے بتایا آپ کو؟ خود دیکھو گے, خود آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ ڈیمانڈ کرو گے ایم اے, ایم ایس سی وغیرہ کی. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نے اونچی ڈیمانڈیں کی. ملکوت کے بعد کہا مجھے مقامی صفات, علامہ طباطبائی اپنے اپنی تفسیر المیزان میں, وہاں سے پھر ڈیمانڈ کی. بس یہ کون دکھاتا, یہ کون ہمیں سمجھاتا, یہ کون ہمیں پہنچاتا؟ صحیح ہے. اب کامل کب ہو گئے؟ جب خدا نے کہا کہ ہم نے کنتو کنزن مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت خلقا لکی اعرف, میں اکیلا تھا, یعنی میں اکیلا ہوں. کہاں؟ مقام ذات میں. پھر میں نے مقام افعال میں کریشنز کی. کیا کی؟ کریشنز کی. ان کو بنایا. کس لیے بنایا؟ لکھا اور مجھے پہچانے, مجھے جانے کوئی, مجھے جانے کیسے؟ آپ ابھی جانو خدا کی ذات کیا ہے, آپ جانو خدا کی صفات کیا ہے, آپ جانو افعال خدا کیا ہے. ہو سکتا ہے مفہوم جان جاؤ گے. کیا جانو گے؟ آپ کہتے ہیں نبی گریٹ ہے, سلام اللہ, نبی گریٹ ہے سر, اس نے وحی لائی ہے. ہاں جی, وحی سمجھے وحی کیا ہوتی ہے؟ ایک پیغام علمی جو ہمیں نہیں معلوم لیکن غیب سے آتا ہے, نبی کو آتا ہے, بھائی اتنا سمجھا ہے. وہ خود ہے کیا چیز؟ ڈو یو ایکسپیرینس دیٹ؟ اس کا تجربہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ بس جو آپ کہتے ہو ملکوت و لاہوت و جبروت و اسماء و صفات, یہ مفاہیم ہے آپ کی. لیکن یہ خود ابھی میں کہیں گے جموں, دلی, ہاں بمبئی وغیرہ, یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے نا. تو جو گیا ہی نہیں ہے وہ گیا سمجھنے سے. پھر کیا ہوا؟ پرسپشن. ہمیں پہلے پرسپشن بھی نہیں معلوم خدا کی کریشنز کی جو اس نے ہمارے لیے بنایا, جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اور پہنچنا تو دور کی بات. یہ کون کرتا تھا؟ نبی. ہم کب کامیاب ہو جائیں گے؟ جب ہم سارے, نہیں پہلے روڈ میپ تو ہونا چاہیے. کہاں کہاں کیا کیا ہے خدا کے پاس. آپ ٹور کے لیے جاتے ہو نا, ٹورسٹ کے عنوان سے کیا کرتے ہو؟ پہلے پوچھتے ہو نا, گائیڈ لیتے ہو, وہ آپ کو بتا دیتا کہاں کہاں جانا ہے. پھر آپ سفر پر نکل جاتے ہو. سفر پر کیوں نکلتے ہو؟ پہنچنا. یہ ہم یہی ہے. اب کیا اہدنا صراط المستقیم. ہاں جی عزیزو, خداوند کیا کہتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے نا سورہ حمد میں, اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں روڈ میپ دکھا دے, ان کا روڈ میپ جن کو وہ آپ نے پہنچا دیا, اور نعمتیں یعنی اپنی جو کچھ تھا وہ ان کو دے دیا, ہمیں وہاں تک پہنچا دیا. تو ہم آپ جو ہم اور آپ مسلمان, پتہ کون سے مسلمان؟ پرسپٹیو مسلمان, اس میں بھی ناقص. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے دین کی. جب معلومات پوری ہو جائے گی, صحیح اور کامل, دو چیزیں ہیں, ایک پورے کلیکٹیو اور صحیح کریکٹ نالج. یہ دونوں چیلنج ہوتے ہیں. پورا علم نہیں ملتا, اگر علم ملتا بھی ہے وہ ناقص ہوتا ہے. بس پہنچنا تو کیا ہو جائے گا؟ پورا نہیں پہنچے گا اور ناقص پہنچے گا. تو یہ انسان, اس کے لیے یہ بس خوش وقت کون ہے؟ ہم کس لیے دنیا میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں کیوں آئے؟ ہم کیا چاہتے ہیں صبح سے شام تک؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ ہمیں کمپلیشن چاہیے, پرفیکشن چاہیے, ہے نا, کمال چاہیے نا. اگر ہم ہوتے تو ہم تلاش نہ کرتے, تو ہم کمپلیٹ ہونا چاہتے. کمپلیشن کی حد کیا ہے؟ وہ سارا جو خدا نے ہمارے لیے رکھا, ہاں جی, جس کو ہم لے سکتے. وہ سخرنا لکم ما فی السماوات والارض, ہم نے زمین آسمان تمہارے لیے بنائی ہے, تمہارے لیے. ہم تو زمین آسمان تو دور کی بات ہے, زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں پوری عمر فدا کر کے ختم ہو جاتے. اور ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم خدا کے خلیفہ کہاں سے بن گئے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. خوش بختی کیا ہے؟ مجھے جنت بھی مل, ذالک ھو الفوز العظیم. خداوند کہتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے جنت. تو آپ کو ہم میں سے کہہ سکتے ہو میں جنت ملے گی؟
ہمیں پہلے پوچھنا ہے کہ جنت کس سے ملتی ہے کس سے؟ اور کسی کو دنیا میں ہی جنت ملے گی. وَهُمْ كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا مُتَعَنِّمُونَ وَهُمْ وَالْجَهَنَّمُ كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ. حضرت امیر المومنین خطبہ سلام اللہ علیہ خطبہ متقین میں فرماتے ہیں، متقین جو امیر المومنین کی نظر میں ہے سلام اللہ علیہ، وہ اسی دنیا میں جنت کو دیکھتے ہیں. جنتی جنت میں عیش کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جہنمی کو بھی دیکھتا ہے، اور جہنمی کو عذاب دیکھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. بزرگان بولتے ہیں کہ اگر علم یقین ہو تو آپ جہنم یہاں دیکھ سکتے ہو. کہتے ہیں سمبل ہے. کیا ہے؟ سمبل ہے. جہنم دیکھنا تو جنت بھی دیکھ سکتا ہے. قرآن میں ہے. وَرَزِقْنَا مِن قَبْلُ وَآتَيْنَا بِهِ متشابہا. ہمیں پہلے دنیا میں دیا گئے، اب دوسری مرتبہ یہ جنت دیکھ جنت کی. یا مریم آئین لک ھذا، مریم یہ میوے، یہ نعمتیں، یہ رزق زکریا نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ھذا من عند اللہ. عند اللہ کہا ہے خدا کے پاس، مگر گریپس ہے، مگر فروٹ ہے، غذا ہے خدا کے پاس. خدا پر جنت ہے نا. فادخلی فی جنتی. خدا میں جسم ہے، باغ ہے، نہیں جسم، بس وہ لقاء اللہ ہے. لقاء اللہ مل جائے، ساری چیزیں مل جائیں گی. تو سلام، یہ ہمارے اہداف ہے، یہ چیزیں ہمیں لینی ہے. یہ کون دکھائی دے؟ آپ مجھے بتائیے خوش بختی اصلی کیا ہے؟ جو کبھی مرے گا نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیائی چیزیں لینا چاہتے ہو، آخرت تمہارا دل چاہتا ہے، تمہاری روح چاہتی ہے، تمہاری اصلی تڑپ جو ہے وہ تمہاری آخرت. سلام، آخرت ہے. اور وہ آخرت کبھی ختم نہیں. لا زوال ولا محلال. نہ وہ ظاہر ہو جائے گی، نہ وہ نابود ہو جائے گی. ہماری دنیائی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ جلدی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے، ہم لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، دل ہمارا سکون نہیں پیدا کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری تڑپ کیا ہے؟ دائمی ہے. کیوں دائمی ہے؟ چونکہ ہمیں موت نہیں آئے گی. ہمیں موت نہیں آئے گی، اور یقین ہمیں موت نہیں آئے گی. ہمارے بدن کی موت آتی ہے، ہمارا انتقال ہوتا ہے. ہمیں موت، ڈسٹرکشن نہیں ہے. ہم ایٹرنل ہے. انسان کی شخصیت کس سے ہے؟ اس کی روح سے ہے. ابھی آپ کہتے ہیں گریٹ شخصیت، نبی، امام، جو بھی ڈائریکٹر، سائنٹسٹ جو بھی ہے، کس سے ہے؟ کس سے گریٹ ہے؟ 60 فٹ اس کی موٹا ہے، 600 کلو وزن ہے، یا 600 کلو کھاتا ہے. کس وجہ سے گریٹ ہے؟ اس کے نالج کی وجہ سے. نالج 5 قسم کے ہیں. ہائیسٹ نالج جو گریڈ میں ہے وہ ہمارا دین کا نالج ہے، وہ اسپریچول نالج ہے، انٹلیکچوئل نالج ہے. اگر وہ پیچھے ہم نبی امام کو سلوٹ کرتے، وہ کس میں ہے؟ روح میں ہے. بس روح منتقل ہو جاتی ہے. روح منتقل دنیا سے چلی جاتی. کہاں؟ وہاں. ہم فنا نہیں ہوتے. بس ہماری روح، ہم تو مریں گے ہی نہیں کبھی. ہم خلود رکھتے، ایٹرنیٹی رکھتے. اس ایٹرنیٹی، لیکن ہم خود سے نہیں ہیں، ہم محتاج ہے. ہم محتاج ہے. محتاج کس کے ہے؟ ہاں، جس سے ہم زندہ رہے. ٹھیک ہے، وہ چیز کب تک رہنی چاہیے؟ وہ چیز کب تک ملنی چاہیے؟ ہمیشہ. کیونکہ ہم ہمیشہ ہے. ہم ہمیشہ ہے. بس اگر ہم دنیا کی چاول اور روٹی ووٹی کا اسی پر کیا کریں؟ وہ بدن کی ضرورت ہے، وہ روح کی ضرورت نہیں ہے. یہاں روح کو کام ملانے کے لیے بدن چاہیے، اس لیے بدن کو روٹی چاہیے. بدن ہمارا خدا نہیں ہے، بدن ہماری حقیقت نہیں ہے. بدن ہمارا کمال، نجات اور ہدف نہیں ہے زندگی کا. یہ ساری چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ کس نے سکھائی ہے؟ انبیاء نے سکھائی ہے. اور بات دوسرے حیات دو، تم علم نہ ہونے کی وجہ سے، ویژن نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، انبیاءوں کا نہ سننے کی وجہ سے، یا تم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، تم لوگ انتخاب کر بل تؤثرون، کیا سلیکٹ کرتے ہو؟ ٹیمپرری چیزیں، جو کھانے پینے، مکان، گاڑی وغیرہ، یہ چیز. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آپ اپنی دنیا سے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ آخرت میں. وہاں آپ رہو گے اور اسی طرح محتاج رہو گے. کیوں رہو گے؟ خدا نے ہماری ریئلٹی اسی پہ بنائی ہے. کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی
حمید لوگوں تمہاری ذات فقیر ہے، خدا ذاتاً امیر ہے. فقیر امیر کے معنی یہ ہے کہ خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ذات میں کسی چیز میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرے لوگوں، میرے مخلوق، آپ ایسے نہیں ہو. انتم الفقراء، تم ہی فقیر ہو. تمہیں ہمیشہ کیا چاہیے؟ زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ خدا کے ہاتھ میں، چونکہ وہی تیرا مالک ہے. اس نے تجھے بنایا ہے، وہی سسٹین کر رہا ہے تمہیں ہر روز. کل یوم ہوا فی شان، اور وہی تمہیں لے آیا ہے دنیا میں، وہی تمہیں اپنے پاس لے جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کمال حقیقی کیا ہوا؟ زندگی ہم کس لیے آئے دنیا میں؟ رحم اللہ عمران فقر من این فی این الی این. امیر المومنین فرمایا خدا رحم کرے اس آدمی کو جس نے یہ سوچا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، کس لیے ہوں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور کہاں جانا ہے. یہ ہماری حقیقت. یہ راہ کون دکھائے گا؟ اس میں رہنما ہمارا نبی ہے جو گائیڈ ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور دکھاتا ہے، سکھاتا ہے اور لے جاتا ہے امام اس کے بعد. صحیح. تو یہ کمال اس کے لیے ہم آئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اگر گائیڈ ہی نہ معلوم ہو، چلو آپ نے سنا ایک نبی ہوتا ہے جو ہمیں لے جائے گا، کامل کرے گا اور خدا تک، اس کمال تک، انسانیت تک پہنچائے گا. وہ کون نبی ہے؟ اب ہو سکتا ہے نا ڈاجر ہوتے ہیں نا بہت سارے ڈاج کرنے والے، وہ کہے گا میں نبی ہوں، پہنچائے گا ہیون کی جگہ ہیل میں. ممکن ہے نہیں ہے؟ ممکن ہے نا. بس کیسے پہچانیں گے کس کو؟ نبی کو. کیسے پہچانے حقیقی نبی کون ہے اور حقیقی نبی کون نہیں ہے؟ اب خدا پر ضروری ہے کہ وہ ہمیں ایسی کی پہچان کروائے جو حقیقی نبی ہے، یا نہیں؟ اس کو ضروری نہیں. کیوں؟ اب خود کرو نا بھائی، خود نبی ڈھونڈو. میں تو نبی بھیجا ہے، آپ خود ہی ڈھونڈو. خدا ایسا کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں ضائع ہونے کے لیے بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، یا کمال حاصل کرنے کے لیے. اس کو معلوم ہے کہ ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے، آپ نے ہی گائیڈ کرنا ہے. ہمیں ایسے پیرامیٹرز بتانے جن کو ہم کیا کریں، یوز کریں اور پہچانے اپنے نبی کو. نبی حقیقی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے. تاریخ بڑی ہے سچے نبیوں سے اور جھوٹے نبیوں سے، یا نہیں؟ آپ سے سوال ہے، پتہ ہے نا؟ بڑی ہے نا. ان کو عربی میں بولتے متنبی، جھوٹے نبی کو بولتے بہت بھرے پڑے تاریخ میں. مسیلمہ کذاب ہے نا. اس طرح وہ تو آپ کو معلوم ہے گمراہ کر جاتے اگر رسول اللہ کی صحیح تربیت نہ ہوتی. اچھا آج کل بھی ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ کو پچھلی والے ڈسکشن میں ہم نے ثابت کر دیا خدا پر واجب ہے کیا؟ واجب ہے کہ وہ نبی کو بھیجے. کس قاعدے کے تحت؟ قاعدے لطف. بتائیے، لطف مقرب اور لطف بتایا تھا نا محصل. پچھلے والے لیکچر میں نے بتائی، بحث کی ہے میں نے، لطف مقرب اور لطف محصل. لطف محصل یہ ہوا کہ خدا ہمیں دے کام کرنے کے لیے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، یہ سکھا دینا. کون دکھائے گا؟ خدا تو نہیں آئے گا، خدا کا نمائندہ آئے گا. اور دوسرا یہ کہ خود نبی کو بھی بھیجے گا، وہ ہمیں سکھائے. جیسے آپ سکول جاتے ہو، ایک تو سیلیبس ہوتا ہے آپ کا، دوسرا ٹیوٹر بھی ہوتا ہے. ٹیوٹر کس لیے ہوتا ہے؟ کتاب تو ہے، سیلیبس تو ہے. ہاں وہ اگر ٹیچر نہ بھیجے، اگر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ٹیچر نہ دے، فقط سیلیبس دے اور آپ کو کلاس والا سب لگ گیا اور ٹیچر نہ ہو، تو سیلیبس ہے نا پورا، آپ پڑھ لو نا. سکھانے والا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں، اس کو بولتے ہیں لطف مقرب. وہ قریب کرتا ہے انسان کو سیلیبس کے، وہ اپلیکیبل بناتا ہے، تو وہ بھی چاہیے. بس خدا پر واجب ہے. کون سا واجب ہے؟ اگر ہم نے بنایا ہے تو ہمارا چارہ بھی کرے. ہم ناقص ہے، اس لیے خدا نے وہ نبی کو بھیجنا ہے اور اس کے شریعت کے ساتھ. تو ورنہ ہم ضائع ہو جائیں گے. خدا کا آپ کہو کہ خوب ہم ضائع ہو جائیں، ہونے دو. کیا ہوتا ہے ضائع ہو جائے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے کیا مشکل ہوتا ہے؟ علمی بحث کریں نا تھوڑی. تو ہونے دو نا، مقصد خلقت خراب ہونے دو. کیا مسئلہ ہے؟
ہاں حکمت کیا گوا معنی کس معنی میں؟ ہاں خدا کی ایک صفات ہے صفاتوں میں کہ خدا حکیم ہے. کون سا حکیم؟ جو علاج کرتا وہ نہیں حکیم. کون سا حکیم؟ ہاں ہر چیز کو جو جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح کرتا ہے اور جناب علی بےہودہ کام نہیں کرتا. کوئی ایسے کام کر جس کا اینڈ کوئی مقصد نہ ہو. ہمیں بھیجا اسی طرح تم ضائع ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ، مجھے اس سے کیا نہیں. وہ ایسے کام نہیں. کیلکولیشن ہوتی ہے، عقل بھی اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. شریعت بھی کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کہاں سے ہے نا، کدھر کیا وغیرہ. بس خدا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. بس نبی کو حتماً بھیجے گا. کس کے ساتھ؟ شریعت کے ساتھ. اور یعنی ٹیوٹر ایز اے ٹیوٹر. اس لیے کہا آپ کو میں نے 2 سورہ سے 2 آیات بتا دی کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاته یزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ولقد من اللہ. دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاته یزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمۃ.